مفتی رحمت اللہ کے بیان سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس سخت سردی میں نماز کی پابندی کرنا اور نماز با جماعت کے لیے مسجد جانا، یا اگر تکلیف زیادہ ہو، بارش وغیرہ زیادہ ہو تو گھر میں نماز پڑھنے سے متعلق ہے۔ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ سردی میں لوگ مساجد میں حاضری بہت کم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تو گھروں پر نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سردی میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک غیر معقول عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ یار سردی ہے اور سردی میں وضو کرنا کافی مشکل ہے، دوسرے کہ دن چھوٹے ہیں تو ابھی بندہ نے ایک نماز نہیں پڑھا ہوتا کہ دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ جب ہمیں ثواب دیتا ہے تو انہی تکلیفات کی وجہ سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرما دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت سردی اور ناگواری اور تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کر لینا۔ دوسری بات بتائی زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف چلے جانا، اور تیسری بات بتائی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہی اصل رباط ہے۔ رباط مانا جہاد کی تیاری کی مانند ہے۔ رباط مانا اللہ جل شانہ کو کی اطاعت کی پوری کوشش کرنا ہے۔ تو ایک عذر تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سخت سردی میں وضو کرنا مشکل ہے۔ وضو کے فوائد کتنے ہیں؟ وضو سے اللہ جل سخت سردی میں اور تکلیف کے حالت میں وضو کرنے سے اللہ جل شانہ آپ کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف جاؤ گے تو ایک قدم پر اللہ جل شانہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا اور آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ تیسری بات عذر یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ دن چھوٹے، ایک نماز کا ٹائم پورا نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر دیتے ہو تو یہی رباط ہے، یہی جہاد کی اصل تیاری ہے، یہی اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ سردی میں نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن برف والی جگہوں پر چلنا آسان ہے۔ مری کو جاتے ہیں تاکہ برف سے لطف اندوز ہو جائے، پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں تاکہ برف سے لطف اندوز ہو جائے، بارش میں چکر اور سیر و سیاحت کے لیے گھومتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے پانی پر وضو کرنا یا گرم پانی پر وضو کرنا یا بارش میں وضو کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، اور پھر نماز پڑھنا اس کو مشکل آتا ہے۔ عجیب منطق ہے، عجیب بات ہے کہ برف میں چلنا آسان ہے، برف میں سیر و سیاحت کے لیے جانا آسان ہے، لیکن نماز پڑھنا سردی میں مشکل ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری حالت پر رحم فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ جل شانہ کے کئی عذاب کے